بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ اس کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، کچھ آیتیں جن کا تعلق آخرت سے تھا۔ وہ چند آیتیں پڑھی، اس نے کہا بس کافی ہے میرے لیے، اٹھا اور چلا گیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو ابھی چند آیتیں اس نے پڑھی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں سمجھ گیا سب کچھ۔ تو کہا ہاں، جو اس نے سمجھنا تھا اس کو سمجھ آ گیا۔ اور بعض اوقات ہم پڑھتے رہتے ہیں مگر ہمیں سمجھ میں، اس کی وجہ عزیزان محترم انسان اپنے باطن کو صاف نہیں کر رہا۔ یہ لیئرز، یہ کنٹینیو لیئرز ہیں۔ انسان مریض ہو جائے اور کوئی بھی بیماری ہو، خاص طور پر اگر انسان بخار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، ٹیمپریچر ہے، سب سے پہلے اس کی زبان سے اس کا ذائقہ چھن جاتا ہے۔ بہترین کھانے آپ کے سامنے رکھے ہوں نہ آپ کا دل چاہے گا، اور اگر آپ کھا بھی لیں تو کوئی ذائقہ ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ ہوا کیا؟ ذرا سا باڈی نے ٹیمپریچر اپنا چینج کیا۔ روح اگر خراب ہو جائے تو پھر اسے بھی قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی، پھر اسے سجدے طولانی، لمبے لمبے سجدے نہیں ہیں۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کہتا ہے کہ میں استاد کے پاس سوال پوچھنے گیا، میں نے دیکھا سجدے میں میں کھڑا رہا، حجرے کے باہر کھڑا رہا، کافی دیر ہو گئی، سر سجدے سے نہیں اٹھا، میں واپس چلا گیا۔ ہمارے یہاں تو بھی نماز ختم ہوتی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے اللہ اکبر، جو لوگ بہرحال جن کو توفیق ہوتی ہے جماعت سے پڑھنے کی، اللہ اکبر کہا، سجدہ تو دور کی بات، تسبیح بھی دور کی بات، سب سے پہلے موبائل باہر آتا ہے۔ واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آیا کوئی، کیونکہ نماز میں ہل رہا تھا تھوڑا سا۔ کہ انسان کتنا ضعیف ہو گیا ہے، حقیقی رابطہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہے بھی یا کوئی نہیں ہے۔ انسان جب دیکھیں ہر وقت، تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہم ہر وقت اس حالت میں نہیں رہ سکتے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، ہم اپنے اساتید کی خدمت میں جاتے ہیں، کبھی کبھی تو کیا بات ہے، کیا نمازیں ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتی۔ خب یہ کیفیت ظاہر ہے، فطرت ہے، نیچرل ہے۔ ہم ہر وقت اس حالت میں رہیں تو ہم نے اپنے اولیاء اپنے اساتید کو دیکھا، عزیزان محترم، یعنی واقعاً جس مقام پہ وہ ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اس حالت میں ہم سے سلام کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر وقت اس حالت میں ہم تو کہاں ان کو دیکھیں گے۔ اللہ کے ولی بھی ایسے ہی تھے۔ مولا کائنات، مولا امیر، جہاں رات کو اتنی عبادتیں ہیں، اس طرح کے سجدے ہیں، اس طرح کے گریے ہیں، مگر صبح چہرے پر، خندے پر مسکراہٹ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے راتوں کو، اور ہمارے اگر کوئی تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لے تو وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نارمل زندگی گزارے، اپنے رابطے اور خدا کے رابطے کو مخفی رکھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیں۔ اولیاء خدا رات کو تہجد کی جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، یا لڑکے بات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈانگیں مارتے ہوئے جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ نماز شب پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھائی تم بھی تو جانا ہوتا ہے۔ یہ رابطہ مخفی ہے، یہ جتنا مخفی ہے اتنا اس رابطے میں گہرا پن ہے۔ یہ رابطہ محتاج نہیں ہے کہ مثلا آپ خلوت لیں تو آپ کا رابطہ ڈائریکٹ نہیں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی حادثہ دیکھا، کوئی چیز دیکھی، کوئی عبرت دیکھی، کوئی غلطی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا، ارے گریا کر، روئیں، خدا تو نے تو انسان کو کیسا بنایا، کتنی ہدایت کا نظام کیا، مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج معاشرہ آپ کے سامنے کس نہج پہ چلا گیا ہے عزیزان محترم۔ یعنی ہم اگر مسلمان نہیں ہیں تو انسان تو ہیں کم از کم۔ اسلام اصل میں انسانیت کا درس ہے، اسلام فطری ہے، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی نیچر سے باہر ہو، کیونکہ دین بھیجنے والا حکیم ہے،
اس سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے. جانے وہ تم یاد رکھیے گا. یہ جو آج دنیا اپنے آپ کو بڑا علم کہتی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہے. تمہارے سارے علم، تمہارا علم ہے کیا؟ انسان لگا ہوا ہے انسان کو پیدا کر لے، چیزوں کو پیدا کر لے، ساری چیزوں کو کر لے. ایسا نہیں کر سکتا انسان قبر کے حالات تو ایکسٹریکٹ کر نہیں پا رہا ہوتا. انسان بہت ضعیف ہے. بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اس خالق کو پہچان لے. اس لیے یار، اور خاص طور پہ جو ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، اپنے امام کو پہچانے. جب امام کی طرف انسان بڑھتا ہے تب آہستہ آہستہ انسان اس وادی ضلالت کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ یقین کریں دنیا کی زندگی بہت ٹیمپریری ہے. آپ اگر مصیبت مشکل، مثال کے طور پر آپ یہاں سے چارہ فیصل جا رہے ہیں، درمیان میں پانی ہے، کھڈا ہے، گڑھے ہیں، کتنی دیر پھنسیں گے آپ؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 دن پھنس جائیں، آخر کار آپ نکل جائیں گے. مگر مرنے کے بعد اگر پھنس گئے وہاں بہت مشکل ہے. برزخ آسان نہیں. خود ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آخرت میں شفاعت کریں گے، تم عالم برزخ کی اپنی تیاری خود کرو. لیکن کیا کریں، امام حسین کتنے کریم ہیں. ایک خاتون بتاتی ہیں کہ جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ ہوا، موت، مرنے سے پہلے موت کے تجربات ہوتے ہیں، انسان کوما میں چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا، میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، سامنے دیوار ہے، کوئی جگہ فرار کی نہیں ہے، فرار نہیں ہے وہاں پہ. کہا اس وقت میرے وجود سے وہ لفظ نکلا جو زندگی میں نکلتا تھا. کہا کیا؟ کہا یا حسین. کہا جیسے ہی میں نے یا حسین کہا دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور مجھے لے کر باہر نکل گیا. اب یہ امام حسین کا اپنا کرم ہے جان محترم کہ وہ اس وادی میں آئیں اور اس وادی میں ہمیں بچا لیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب یہاں رابطہ امام حسین سے خلوص کے ساتھ ہوگا. جو حق کے امام کی طرف بڑھتا ہے وہ خلوص کے ساتھ بڑھتا ہے. اس کو لالچ، ہرس نہیں ہے جان محترم. اس کو جتنے لوگ کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آئے ان کو پوسٹ نہیں چاہیے تھی، ان کو ڈیزگنیشن نہیں چاہیے تھی، بلکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دوں. اپنا مال جو تھا وہ چھوڑا ہے، جانی تھی ان کے پاس. یہ کربلا سکھا رہی ہے کہ اگر وادی توحید میں آنا ہے تو پھر اپنا سب کچھ تیار رکھو اور پھر انتظار نہیں کرو، اور پھر اپنے وجود سے امام کی طرف بڑھو، امام کی طرف خرچ کرو اپنے مال کو، اپنی اولاد کو. لیکن آج ہم دنیا کے خاطر، برا نہیں ہے آپ ظاہری دنیا کو اپنا بہتر کرنا الگ بات ہے، لیکن دنیا میں ڈوب جانا الگ ہے.